اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پیدائش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے۔ آج اس کے دوسرے رکوع کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موضوع بحث بنایا ہے، مخاطب کیا ہے، جن کے 2 رخ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور کافروں کے ساتھ کافر۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس وقت زیادہ جو سابقہ پیش آیا مسلمانوں کا وہ یہودیوں کے ساتھ پیش آیا، اور یہودیوں اور بعض جو لوگ جو یہودیوں میں سے اسلام کے قریب آئے یا عام لوگ، تو ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو دونوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتے تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتے تھے، اور ڈرتے ہوئے جو مکہ کے سردار تھے یعنی مشرکین، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو کہیں سے نقصان نہ پہنچے، یعنی وہ مفاد کے بندے تھے، وہ اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اور جو لوگ اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں اور حقیقت میں وہ اسلام کو نہ مانیں، اسلام کی زبان میں ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ نفاق سے نکلا ہے۔ عرب اس میں 2 چیزیں مراد لیتے ہیں، 2 مثالوں سے اس کو ہم بیان کریں گے۔ ایک تو جو جنگلی چوہا ہوتا ہے جس کو ہم گو بھی کہتے ہیں، اس کی جو سرنگ ہوتی ہے، بھٹ ہوتی ہے، اس کے 2 منہ ہوتے ہیں۔ جب شکاری اس کا شکار کرنے لگے تو وہ ایک سوراخ میں اگر شکاری اس کو اپروچ کرے تو وہ دوسرے سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو لومڑی ہے اس کی بھی سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، شکاری ایک سائیڈ سے اس کو اگر پکڑنے لگے تو یہ دوسری سائیڈ سے نکل جاتا ہے۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ ان کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور جب وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں یا یہودیوں کے پاس، اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہی صورتحال یہودیوں کی بھی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مسلمان طبقوں میں یہ بنی اسرائیل ہی تھا جو کہ اسلام کی پیروی کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ اسلام کے ان حصوں کی پیروی کر رہے تھے جو ان کے فائدے کے لیے تھی۔ اس لیے ایک جگہ پہ ڈسکس بھی کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایمان لے کے آتے ہو، اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم خزی، اور ایسے شخص کی کیا جزا ہے کہ جو اسلام کے بعض حصوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا ہو۔ یہی صورتحال آج کل آپ کو مسلمان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی ملے گی، کہ نہ دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں کیا ہونا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا میں ہر جگہ پہ جگ ہنسائی اور رسوائی ہے مسلمانوں کی۔
کیونکہ وہ اسلام کو پورے کے پورے اسلام کو فالو نہیں کرتے، اسلام کے انہی حصوں کو فالو کرتے ہیں جس سے ان کے کاروبار پہ ضرب نہ آئے، جس سے ان کی بظاہر جو ٹیپ ٹاپ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، وہ متاثر نہ ہو، جس سے ان کو کہیں سے نقصان نہ پہنچے۔ جہاں سے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں اسلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہونا چاہیے وہ وہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہو کے جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ مومن نہیں ہیں اللہ کے نزدیک، بنیادی طور پر وہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اور دراصل یہ دھوکہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کو نہیں، ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، ہر وقت ڈرے ڈرے مارے مارے پھریں گی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ضلالت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ بیماری اور بڑھتی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے درجے کا یہ منافق ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کو مثالوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جیسے قرآن میں اسی صورت میں اسی رکوع میں 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔